کبھی تم نے کسی عورت کی آنکھوں میں وہ خاموش درد دیکھا ہے؟ وہ مسکراہٹ جو صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور وہ دل جو اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی، ایک ایسی عورت کی جو ہر دن ہنستی تھی مگر ہر رات خاموشی سے روتی تھی۔ عائشہ کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ ظاہر میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر اندر ہر دن ایک زخم بنتا جا رہا تھا۔ صبح چائے بناتی، فہد اس کا شوہر موبائل میں مصروف رہتا، نہ سلام، نہ بات، نہ نظر۔ اور جب کبھی عائشہ کچھ کہتی، فہد کہتا تم بہت اوور ایکٹ کرتی ہو، ہر وقت ڈرامہ مت کرو۔ یہ وہ جملہ تھا جو آہستہ آہستہ اس کے اندر کے وجود کو مٹا رہا تھا۔ ایک دن اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ ظلم ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں پہچان سکوں۔ ایک دن اس کی دوست سارہ نے کال کی، جو سائیکولوجسٹ تھی۔ سارہ نے اس سے صرف ایک بات پوچھی، عائشہ تم خوش ہو؟ عائشہ چپ رہی، وہ جواب نہیں دے سکی، کیونکہ اس نے کب سوچا تھا کہ خوشی بھی ایک سوال بن سکتی ہے۔ سارہ نے آہستہ سے کہا، عائشہ یہ صرف غصہ نہیں، یہ کنٹرول ہے، یہ مینیپولیشن ہے، یہ ایموشنل ابیوز ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عائشہ کو لگا کہ شاید واقعی وہ خود کو کھو چکی ہے۔ اس رات جب سب سو چکے تھے، عائشہ نے قرآن کھولا اور پہلی آیت جو نظر آئی وہ تھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور وہ رو دی، کیونکہ اسے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ کاش فہد جان پاتا کہ محبت میں بلانا سننا ہے، خاموش رہ کر سزا دینا نہیں۔ عائشہ نے اگلے دن جرنلنگ شروع کی۔ پہلا جملہ لکھا، میں اللہ کی بندی ہوں، کسی انسان کی پراپرٹی نہیں۔ اور وہ روز لکھتی گئی، اپنے دکھ، اپنے خوف، اپنی چپ۔ ایک دن اس نے تھراپسٹ سے ملاقات کی اور تھراپسٹ نے پوچھا، عائشہ تم صبر کر رہی ہو یا ظلم برداشت کر رہی ہو؟ یہ سوال اس کے دل کے اندر گونج گیا۔ اسلام نے صبر کو عبادت کہا ہے، لیکن ظلم پر خاموشی کو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ نے تھراپی میں سیکھا، باؤنڈریز بنانا گناہ نہیں ہوتا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ وہ اب خود کے لیے کھڑی ہونے لگی، ہر رات سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ مجھے وہ عزت دے جو تو نے میری فطرت میں رکھی ہے۔ اور ایک دن اس نے اپنے جرنل میں لکھا، میں اب بھی محبت پر یقین رکھتی ہوں، مگر صرف اس محبت پر جو اللہ کے خوف سے شروع ہو۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں، یہ ہر اس عورت کی ہے جو خاموشی میں جی رہی ہے، جو سوچتی ہے کہ شادی کا مطلب بس قربانی دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب سکون ہے، زخم نہیں۔ اگر تم وہ عورت ہو جو ہر رات خاموشی سے روتی ہے تو یاد رکھو اللہ تمہاری آہ بھی سنتا ہے۔ اور اگر تم وہ مرد ہو جو بیوی کے احساسات کو کھیل سمجھتے ہیں تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ کی امانت ہے، جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اللہ اس سے سخت حساب لے گا۔ اے اللہ، ہر اس عورت کے دل کو شفا دے جو رشتوں میں ٹوٹ چکی ہے، ہر اس گھر میں رحمت نازل فرما جہاں محبت کی جگہ خاموشی ہے، اور ہر مرد کے دل میں